محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان والله، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، اور اس مقصد کو قرآن کریم نے صاف صاف لفظوں میں بیان کر دیا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے حضرت انسان اور جنات کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. اب انسان کی حقیقت کو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اب انسان نے شکوہ کیا: اگر ہم ہماتن آپ کی عبادت کریں گے ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا؟ ہماتن آپ کی عبادت کریں گے ہماری تجارتوں کا کیا ہوگا؟ ہماتن آپ کی عبادت میں لگے رہیں گے ہمارے گھر بار کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو قرآن کریم میں اٹھا کر گویا ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور فرمایا: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. کہیں حج کرنے کا حکم دیا صاحب نصاب کو، مالدار کو، تو کہیں عمرہ کرنے کا حکم دیا، اور کہیں نمازوں کی پابندی کا حکم دیا، تو کہیں مسکینوں اور غریبوں کو کھلانے کا حکم دیا، تو کہیں بیواؤں کو سہارا بننے کا حکم دیا. اور اسی طرح فرمایا سال میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، اس میں سے 4 مہینوں کو اشہر حرم قرار دیا، اور 4 مہینوں کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث پاک میں ان 4 مہینوں کا ذکر فرمایا. اور 4 مہینوں میں سے ایک اللہ کا مہینہ رمضان ہے، جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان واللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں 2-4 دن میں رمضان کریم میں ہم داخل ہونے والے ہیں، اور رمضان شریف آنے والا ہے. تو شعبان رمضان کا مقدمہ تھا جو کہ اب ختم ہونے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں شعبان اور رجب کے مہینے سے رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے. کیا مطلب اس کا؟ اللہم بارک لنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے برکت کی: اے اللہ ہمارے ان مہینوں میں، میرے ان مہینوں میں گویا برکت عطا فرما. برکت کا معنی کیا ہے؟ برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مفہوم کیا ہے؟ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اے اللہ ہمیں شعبان کے مہینے سے رمضان کے مہینے تک پہنچا دے اور شعبان کے مہینے میں برکتیں نازل فرما، بلکہ برکت تقوی کی بھی تھی، برکت عبادتوں کی بھی تھی. مطلب یہ ہے، اس کی اصل عبارت اگر دیکھا جائے تو یوں بنتی ہے: اللہم بارک لنا فی تقوی، اللہم بارک لنا فی عبادتنا، اللہم بارک لنا فی بیوتنا، اللہم بارک لنا فی نظرنا، اللہم بارک لنا فی بدننا، اللہم بارک لنا فی عبادتنا. اے اللہ ہماری عبادتوں میں برکتیں عطا فرما، ہماری نظروں کو پاک فرما اور نظروں میں برکت عطا فرما، ہمارے بدنوں کو صاف فرما اور اس میں رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت اور برکتیں عطا فرما. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے رجب کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور
اور رجب اور شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اتنا روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عبادتیں کبھی کرتے نہیں دیکھا جتنا شعبان کے مہینے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادتیں کیا کرتے تھے۔ شعبان رمضان کا مقدمہ ہے۔ شعبان گویا رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پریکٹس کے لیے دیا ہے۔ اگر تم شعبان میں اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو ڈھال لو گے تو رمضان میں عبادت کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر شعبان میں تم روزے رکھ کر اپنے بدن کو اس کا عادی بنا لو گے تو رمضان کریم میں تمہیں روزے رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر تم شعبان میں نوافل کو بڑھا دو گے تو رمضان میں نوافل کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر تم رمضان میں ذکر کرنے کی عادی بن جاؤ گے تو رمضان میں اللہ کا ذکر کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جو اللہ کا ذکر شعبان کے مہینے میں کرتے ہیں، شعبان آیا ہماری زندگیوں میں، ہم نے نوافل میں اضافہ کیا اور عبادتوں میں اضافہ کیا، نمازوں میں اضافہ کیا، قرآن کی تلاوتوں میں اضافہ کیا اور سجدوں میں اضافہ کیا اور اللہ کے حضور آہوازاری میں اضافہ کیا اور سیکھنے سکھانے میں اضافہ کیا تو رمضان کریم جب آئے گا تو ہمارا بدن رمضان میں عبادت کرنے کا عادی ہو جائے گا، روزے رکھنے کا عادی ہو جائے گا، اللہ کے حضور آہوازاری کرنے کا عادی ہو جائے گا، نوافل پڑھنے کا عادی ہو جائے گا اور بدن کے اندر وہ طاقت، وہ سکت، وہ قوت برداشت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اگر ہم نے شعبان کو چھوڑ دیا، شعبان میں وہی غفلت، وہی سستی جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بارے میں فرمایا شعبان شہری، لوگوں یاد رکھو شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ گویا یہ پیغام دیا گیا شعبان میں میری سنت کے پابند بن جاؤ، شعبان میں میرے طریقے کے پابند بن جاؤ، شعبان میں میری عادتوں کو اپنی عادتیں بنا لو، شعبان میں میرے چلن کو اپنی چلن بنا لو، شعبان میں میرے رونے کو اپنا رونا بنا لو، شعبان میں میرے ذکر کو اپنا ذکر بنا لو۔ اگر تم شعبان میں اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھال لو گے تو رمضان کریم میں عبادتیں کرنا آسان ہوتا ہے، رمضان کریم میں دعائیں مانگنا آسان ہوتا ہے، رمضان کریم میں اللہ کے حضور آنسو بہانے میں آسانی پیدا ہوتی ہے، رمضان کریم میں اللہ سے رحمتیں مانگنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر شعبان کو غفلت میں گزار دیا، شعبان کو لاپرواہی میں گزار دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا رمضان کا مقدمہ شعبان ہے، شعبان کی قدر کرو گے تو رمضان میں بھی تم اپنے لیے اعمال کرنے والے بنو گے، اللہ کے حضور رونے والے بنو گے اور آخرت کی فکر کرنے والے بنو گے۔ ہر کوئی شخص امتحان سے پہلے پریپیئر ہوتا ہے، ایگزام سے پہلے تیاری کرتا ہے، اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، پریکٹس کرتا ہے کوشچنز کی کہ یہ کوشچن کہیں آ نہ جائے میں اس کا بھی جواب دے دوں۔ اسی طرح رمضان کے لیے شعبان مقدمہ ہے۔ رمضان میں اپنے بدن کو روزوں کا عادی بنایا ہوتا تو رمضان میں روزے رکھنا تیرے لیے آسان ہوتا۔ رمضان میں اپنی آنکھوں کو شعبان میں اپنی آنکھوں کو رونے کا عادی بنایا ہوتا تو رمضان میں جب تو روتا تو تیری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے۔ شعبان میں تو اپنے جسم کو بھوکا رکھنے کا عادی ہوتا تو رمضان میں تیرے لیے بھوکا رہنا آسان ہوتا۔ شعبان کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، شعبان کی قدر و قیمت ہماری نگاہوں سے چلے گئی۔ رمضان کی ہم تیاری کرتے ہیں، کیا تیاری کرتے ہیں؟ شریعت نے تیاری رمضان کی کسے کہا، شریعت نے تیاری رمضان کی کسے بتایا اور شریعت نے مصروفیت رمضان کی کسے بتایا؟ رمضان سے پہلے مساجد کی صفائی ہوتی ہے، رمضان سے پہلے گھروں کی صفائی ہوتی ہے، رمضان سے پہلے تجارتوں میں تجارت کرنے کے لیے مال اسٹاک کیا جاتا ہے، رمضان سے پہلے ہوٹلوں میں مال اسٹاک کیا جاتا ہے، رمضان سے پہلے ہوٹلوں کی صفائی کی جاتی ہے۔ کیوں؟ صاحب رمضان کی تیاری چل رہی ہے، رمضان آنے والا ہے،
4 دکانیں ایکسٹرا لگ گئیں، رمضان آنے والا ہے، گھروں کی صفائی ہو گئی، رمضان آنے والا ہے، گھروں کو سجایا گیا، رمضان آنے والا ہے، مساجد کو سجایا گیا، لیکن جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کیا ہم نے اس کی تیاری کی؟ شریعت نے کیا حکم دیا، اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا، اور کیا اعمال بتائے رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کے لیے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ رمضان سے پہلے حکم دیا گیا اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے دلوں کو پاک کرو، اپنی نمازوں کو پڑھا لو، اپنے بدن کو روزوں کا عادی بنا لو۔ اس کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں مساجد کی صفائی ہو گئی تو رمضان کی تیاری ہو گئی، ہم سمجھ رہے ہیں گھروں کی صفائی ہو گئی تو رمضان کی تیاری ہو گئی، ہم سمجھ رہے ہیں تجارتوں کے لیے مال ایکسٹرا جو ہے اسٹاک جمع کر لیا تو رمضان کی تیاری ہو گئی، ہم سمجھ رہے ہیں ہوٹلوں کی صفائی ہو گئی تو رمضان کی تیاری ہو گئی، ہم سمجھ رہے ہیں اپنے کاروبار کو رمضان میں بڑھا رہے ہیں تو رمضان کی تیاری ہو گئی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ ذرا ہم یہاں بیٹھے اپنی ضمیر کی عدالت میں جھانک کر دیکھیں، شعبان میں ہم نے کتنے روزے رکھے، رجب کے مہینے میں ہم نے کتنے روزے رکھے، شعبان اور رجب کے مہینے میں کتنی تہجد پڑھنے کا اہتمام کیا، رجب اور شعبان میں ہم نے اللہ کے حضور کتنی نمازوں میں اضافہ کیا، رجب اور شعبان میں کتنا صدقوں میں اضافہ کر دیا، رجب اور شعبان میں اللہ کے حضور کتنا آنسو بڑھانے میں اضافہ کر دیا۔ جب ہم اس کے عادی ہی نہیں بنیں گے تو رمضان آئے گا تو ایک دم سے بدن اس کا عادی کیسے ہو جائے گا؟ جب ریس میں دوڑ لگتی ہے انٹرنیشنل میں، وہ دوڑنے والا میدان میں ڈائریکٹ نہیں اترتا، پہلے گلی میں دوڑ لگاتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، اس میں جیتتا ہے، پھر محلے میں دوڑ لگاتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، اس میں جیتتا ہے، پھر گاؤں میں دوڑ لگاتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، اس میں جیتتا ہے، پھر شہر میں دوڑ لگاتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، اس میں جیتتا ہے، پھر اسٹیٹ میں دوڑ لگاتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، اس میں جیتتا ہے، اسٹیٹ سے پھر نیشنل میں جاتا ہے، نیشنل سے انٹرنیشنل میں جاتا ہے۔ جب وہ انٹرنیشنل میں قدم رکھتا ہے اس سے پہلے اس کا بدن، اس کے پیر کروڑوں میل دوڑ لگا چکے ہوتے ہیں۔ اب رمضان کریم آ رہا ہے، ہم نے کتنے روزے رکھے رمضان سے پہلے، نوافل روزے کتنے رکھے، نفل نمازیں کتنی بڑھا دی، نفل عبادتیں کتنی بڑھا دی، اللہ کے حضور نفل تہجد کتنے بڑھا دیے، اللہ کے حضور رونا کتنا بڑھا دیا، اللہ کے حضور ذکر و اذکار میں کتنا اضافہ کر دیا؟ کچھ بھی نہیں۔ کہہ رہے ہیں رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، رمضان آنے والا ہے۔ ارے اللہ کے بندوں ذرا اپنی ذات میں غور کرو، اپنے اعتبار سے ہم نے کتنی تیاری کی؟ جب بدن روزوں کا عادی نہیں ہے تو رمضان میں کیسے روزے رکھیں گے؟ جب بدن عبادتوں کا عادی نہیں ہے رمضان میں عبادتیں کیسے ہو پائیں گی؟ جب دل صاف نہیں ہے تو رمضان میں اللہ کے حضور دل صاف کیسے ہو جائے گا؟ مہمان آنے سے پہلے گھر کی صفائی کی جاتی ہے، اسی طرح رمضان اللہ ہماری زندگیوں میں لا رہے ہیں تو ہم نے اپنے دلوں میں کتنی صفائی کی، اپنے من کی کتنی صفائی کی، اپنی ذات کی کتنی صفائی کی۔ گھر گندا ہو، مہمان آ کر چلا جاتا ہے، رحمتیں گندی جگہ میں نہیں آتی، اللہ کی محبت گندی جگہ میں نہیں سمائی جاتی، دور اور کیچڑ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے دلوں کو پاک کرو۔ اللہ کی رحمتیں گندے دل میں نہیں اترتی، اللہ کی محبتیں گندے دل میں نہیں اترتی۔ دل گندا ہے، دل ناپاک ہے، دل سڑا ہوا ہے، دل بدبودار ہے، غیبت کی غلیظ بدبو دل میں بسی ہوئی ہے،
حسد کی غلیظ بو دل میں بسی ہوئی ہے اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں اس دل میں سما جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح گندے دل میں اللہ کی رحمتیں نہیں سمائی جا سکتی۔ اسی لیے رمضان سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی کرو، رمضان سے پہلے اپنے من کی صفائی کرو، رمضان سے پہلے اپنے باطن کی صفائی کرو، تاکہ جب رمضان آئے اللہ کے حضور جب تم عبادت کرو، عبادتوں میں سرور نصیب ہو، عبادتوں میں لذت ملے، عبادت کی چاشنی ملے، عبادت کا مزہ ملے اور عبادت میں اطمینان حاصل ہو۔ اب بتائیں، کوئی شخص ہے پورے سال اس نے عبادت نہیں کی، پورا سال اس نے روزہ نہیں رکھا، پورا سال اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، پورا سال قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی اور پورا سال اپنے دل کو پاک کرنے کا خیال بھی اس کی نظر سے نہیں گزرا، اور رمضان آیا تو کیا اس سے عبادتیں ہو پائیں گی؟ کیا اس سے روزے ہو پائیں گے؟ ہم ذرا اپنی ذات میں غور کریں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، اور رمضان، استقبال رمضان کتنا استقبال کر رہے ہیں۔ اصل جو استقبال کرنا تھا، اصل جو اکرام کرنا تھا وہ تو نہیں کیا۔ دسترخوانوں کو سجانے میں لگ رہے ہیں، گھروں کو سجانے میں لگ رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، رمضان جو آ رہا ہے تمہارے دسترخوان کو دیکھنے نہیں آ رہا، رمضان جو آ رہا ہے تمہارے کھانوں کو دیکھنے نہیں آ رہا، رمضان جو آ رہا ہے تمہارے مکانوں کو دیکھنے نہیں آ رہا، بلکہ رمضان جو آ رہا ہے تمہاری عبادتوں کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهُمَا وَلَا دِمَاؤُهَا، لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ فرماتے ہیں بقرعید کے موقع پر اللہ کے یہاں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ تم اللہ کے نام کا جو ذبح کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے حضور تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ کون کتنا اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ہے، کون کتنا اللہ کے حکم پر چلنے والا ہے، کون کتنا اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے، کون کتنا اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، یہ تمہارا ڈر اللہ سے، تمہارا خوف، تمہاری محبت، تمہارا تقویٰ اللہ کے حضور پہنچتا ہے۔ اور فرمایا علماء نے یہ اصول کلی ہے، تمام عبادتوں کے لیے اصول ہے۔ تم بھوکے ہو، تم پیاسے ہو، تم عبادت کر رہے ہو تو کیا اللہ کے حضور پہنچے گا؟ تمہاری نیتیں پہنچے گی، تمہارا مجاہدہ پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت درست ہو گئی، عمل درست ہو جائے گا، نماز درست ہو گئی، زندگی درست ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہیں، ایک دل ہے، دوسرا معدہ ہے، اگر یہ خراب ہو گئے، معدہ خراب ہو گیا، آدمی خراب ہو گیا، دل خراب ہو گیا، آخرت خراب ہو گئی۔ وَإِن صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِن فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر معدہ صحیح رہا، اسے وقت پر غذا ملتی رہی، بدن ٹھیک رہے گا، بدن میں بیماریاں نہیں آئے گی اور بدن صحیح سالم رہے گا۔ اگر دل گندا ہو گیا اور دل میں اللہ کا ذکر ڈالتے رہے، دل میں اللہ کی محبت کو بساتے رہے، آنسو بہاتے رہے، آنسو نکلتے باہر ہیں لیکن دھوتے اندر ہیں۔ حضرت علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں بارش برستی ہے وہاں سبزہ اگتا ہے اور جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ آپ ذرا اب بتائیں ہم کتنا اللہ کے حضور ہم نے رویا ہے، کتنا اللہ سے مانگا ہے اللہ کی محبت کو۔ رمضان آتا ہے، دو چیزیں ہیں، ایک بے طلب لوگ، ایک طلبگار لوگ۔ طلبوں کے لیے خانقاہیں ہیں، طلبوں کے لیے مساجد ہیں، طلبگاروں کے لیے مدارس ہیں، طلبگاروں کے لیے اللہ کا راستہ ہے، بے طلبوں کے لیے رمضان ہے۔ اللہ رمضان کو لا
لا کر ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رمضان کو لا کر ہمارے دلوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رمضان کو لا کر ہماری مغفرت کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں رمضان کے ہم نے کیا شیڈول بنایا، رمضان کی ہم نے کیا ترتیب بنائی۔ سال میں ایک دفعہ رمضان آتا ہے، کوئی شیڈول ہماری نگاہوں سے گزرا، ہم رمضان کا پورا مہینہ ہماری یہ ترتیب رہے گی، قلت کلام، قلت طعام، قلت منام۔ قلت کلام، بات کم کرو، صوفیہ فرماتے ہیں کم بات کرو گے اللہ حکمت کی دولت سے نوازیں گے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کم گفتگو کیا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کم بولا کرو۔ حضرت علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کم بولو، پہلے سوچو، پہلے تولو، پھر بولا کرو۔ قلت کلام۔ اب ہمارا رمضان میں کیا معمول ہے؟ اتنی فضول باتیں، وقت اسی میں کٹ جاتا ہے، وقت اسی میں برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الوقت کالسیف تقطع فهو يقطعهم، صاحب وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے وقت تمہیں کاٹ دے گا، اور وقت کا کام کیا ہوگا؟ وہ تمہیں برائی میں لگا دے گا۔ اس لیے وقت کو کنٹرول کرنا سیکھیں، وقت کو اپنے کنٹرول میں لیں، وقت کی ترتیب بنائیں، وقت کا شیڈول بنائیں۔ تو رمضان آنے والا ہے، ہم اس کا شیڈول بنا لیں، پورا مہینہ ہمارا یہ معمول رہے گا، پورے مہینے میں ہم اتنے قرآن ختم کریں گے، پورے مہینے میں ہم نوافل اتنے پڑھیں گے، پورے مہینے میں ہم اللہ کا ذکر اتنا کریں گے، تسبیحات میں اتنا اضافہ کر دیں گے۔ قلت کلام، قلت منام، کم سویا کرو۔ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کے حضور بلندیاں چاہتے ہو تو کم سویا کرو، راتوں میں اللہ کے حضور آہوازاریاں کیا کرو۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے مہینے میں کثرت سے نمازوں کا اہتمام کرتے، کثرت سے نوافل کا اہتمام کرتے، کثرت سے تہجد کا اہتمام کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک صحابی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات بتائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کون سی بات میں بتاؤں؟ ایک مرتبہ میرے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بستر پر لیٹے، پھر کہا مجھے چھوڑ دو، میں اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہونا چاہتا ہوں۔ پھر بستر سے اٹھے اور نماز میں مشغول ہو گئے، اور اللہ کے حضور اتنا رو رہے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، سینے تک آپ کے آنسو آ گئے۔ اسی حال میں روتے روتے صبح ہو گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ جب آپ نے اپنی عبادت کو اور رونے کو ختم کیا، کیا اس سنت کو ہم نے کبھی اپنی زندگی میں اپنایا؟ کبھی ہم نے ساری رات روتے ہوئے گزار دی؟ کبھی ہم نے ساری رات نماز میں گزار دی؟ چلو کوئی بات نہیں، پوری زندگی میں ایک دفعہ تو ایسا عمل ہو جائے خالص اللہ کے لیے۔ تو فرمایا قلت منام، کم سویا کرو۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یہ بار بار نہیں آتا، پتہ نہیں رمضان تک کون پہنچے گا یا نہیں، رمضان کے بعد کون زندہ رہے گا یا نہیں۔ تو ہم رمضان کریم کی راتوں کی قدر کریں، کم سونے والے بنیں، راتوں میں کثرت سے عبادت کرنے والے بنیں۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی قلت طعام، کم کھایا کرو۔ زیادہ کھانے والا پاگل ہوتا ہے، زیادہ کھانے والا مشٹنڈا ہوتا ہے، زیادہ کھانے والے کے ہاں عقل کم ہوتی ہے، زیادہ کھانے والا علم والا نہیں ہوتا، بلکہ جو کم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حکمت سے نوازتے ہیں، جو کم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ دانائی عطا فرماتے ہیں، جو کم کھاتا ہے وہ اللہ کے حضور عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں ہم کتنا کھانے والے ہیں۔ اب رمضان کریم آنے والا ہے، پتہ چلے گا۔ فرمایا کہ سحری کم کھایا کرو، اتنا نہ کھاؤ کہ اللہ کی عبادت کرنے میں سستی پیدا ہو جائے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کی حکمت کیا ہے؟ روزے کا منشا کیا ہے؟ کہ تم کم کھاؤ تاکہ تمہارے جسم کو بھوک لگے اور اللہ کی یاد آئے۔ اللہ یہی تو چاہتے ہیں
لیکن ہم سحر میں کتنا کھاتے ہیں؟ صبح کا، دوپہر کا، شام کا ملا کر لے لیتے ہیں۔ اب بھوک کہاں محسوس ہوگی تو وہ روزہ کہاں سے ہوگا؟ روزے کی حکمت کے خلاف، اس کی منشا کے خلاف، اس کے مقصد کے خلاف۔ سحری کرو تو سنت سمجھ کر کیا کرو۔ روزے میں تمہارے بدن کو بھوک محسوس ہو، روزے میں تمہارے بدن کو تکلیف ہو، تاکہ تمہیں اللہ کی یاد آئے۔ اللہ کا یہی منشا ہے، لیکن ہم زیادہ کھا جاتے ہیں۔ رمضان میں اللہ نعمتوں کو نازل کرتا ہے، یہ بات کو سامنے رکھ کر کھائے جاتے ہیں۔ فجر بھی چٹ ہو گئی، ظہر بھی چٹ ہو گئی۔ اتنی سحری نہ کریں، بلکہ کم کھانے کے عادی بنیں۔ کم کھانے والا اللہ کی عبادت اطمینان سے کر سکتا ہے۔ کم کھانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ عبادتوں کی لذت عطا فرماتے ہیں، عبادتوں میں چاشنی عطا فرماتے ہیں۔ زیادہ کھانے والا اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ہاں، جو اس نیت سے کھائے میں جو کھانا کھا رہا ہوں، اللہ جی جو طاقت اس سے مجھے حاصل ہو اسے تیرے دین کے کاموں میں لگانے کی توفیق دے، اس کا وہ کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ لیکن ہم اپنی زندگیوں میں ذرا محاسبہ کریں، ذرا جائزہ لیں۔ 3 وقت ہم کھانا کھاتے ہیں، کبھی ہم نے نیت کی اے اللہ جو اس سے طاقت حاصل ہوگی اسے تیرے دین کے کاموں میں لگاؤں گا؟ نہ کھانے سے پہلے دعا ہے، نہ درمیان میں اللہ کا ذکر ہے، نہ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ہے۔ زندگیاں یوں ہی کٹ رہی ہیں، زندگی سے دور، موت کے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ احساس نہیں، نہ نمازوں کا احساس ہے، نہ قرآن کا احساس ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، کیوں؟ رمضان میں رمضان کی رحمتیں آتی ہیں تو دیکھتی ہیں اس کا دل پاک ہے کہ ناپاک ہے، دستک دیتی ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے کھول دو تاکہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے۔ رمضان کی رحمتیں آتی ہیں، دستک دیتی ہیں، جب دروازے کھلتے ہیں دل کے تو دل ناپاک ہوتے ہیں، دل گندے ہوتے ہیں۔ اسے اللہ کے حضور پاک کرو، روزے رکھ کر اسے اللہ کے حضور پاک کرو، قرآن کی تلاوت کر کے۔ قرآن بد دعا دیتا ہے اگر اس کی تلاوت نہیں کریں گے، قرآن بد دعا دیتا ہے اور لعنت کرتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ہی ایک ایسی واحد چیز ہے جو اللہ کے حضور جھگڑے گا۔ قیامت کا حال کیا ہوگا؟ نبیوں کا حال یہ ہوگا جن سے گناہ کبھی سرزد نہیں ہوتے۔ وہ کہیں گے یا رب فی نفسی، اے اللہ میرا کیا بنے گا؟ امتوں کی تو دور کی بات ہے، وہ کہیں گے میرا کیا بنے گا؟ اللہ جلال میں ہوں گے قیامت کے دن، ان سے کون جھگڑ سکتا ہے؟ اللہ سے کون بحث مباحثہ کر سکتا ہے؟ سب تھرا رہے ہوں گے، ناخن چباتے چباتے مونڈے تک چبا لیا، احساس نہیں ہے، پسینے میں شرابور ہیں۔ کون اللہ سے بات کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ کون اللہ سے جھگڑنے کی جرت کر سکتا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زندگی میں تم نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو اپنا معمول بنا لیا، قرآن کو اپنی زندگی بنا لیا، اپنی زندگی میں قرآن کو بسا لیا، ایسے حال میں قرآن اللہ سے جھگڑے گا، جھگڑ کر تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اب بتائیے ہم نے قرآن کی اتنی تلاوت کی، 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، قرآن کھول کر دیکھنے کی توفیق نہیں، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، بتائیے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، قرآن دیکھنا اور سننا پسند نہیں کرتے۔ اللہ نے کان دیے ہے، کبھی قرآن کی تلاوت بھی سنی، آنکھ دی ہے، کبھی قرآن کو دیکھا۔ چلو پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں، کم از کم دیکھ تو لیتے محبت میں۔ ایک شخص، چند لوگ جب قبرستان سے گزرے، تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، تو لوگوں نے دیکھا ایک قبر پھٹی ہوئی ہے اور اندر سے خوشبوئیں مہک رہی ہیں، اور اس کے اندر بیٹھ کر ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو لوگوں نے اس قبر والے کی گھر والوں کی تحقیق کرنی شروع کر دی، کرتے 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 گڑیا کے مکان تک پہنچے۔ پوچھا یہ شخص کون ہے؟ فرمایا گڑیا نے یہ تو میرا شوہر ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ معاملہ دیکھا، اس کی قبر میں گلاب لگے ہوئے ہیں، خوشبوئیں مہک رہی ہیں، یہ کوئی علامۃ الدہر ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی اللہ کا عابد ہے،
کوئی راتوں کی تنہائیوں میں رونے والا ہوگا، کوئی پیر ہوگا۔ فرمایا میرا شوہر تو جاہل شخص تھا، جو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، تو اس کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے قبر مہک رہی ہے، جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہاری قبر یا تو جنت کی باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی، اس کا علم مجھے بھی نہیں ہے۔ اب جنت کا باغ بنی ہوئی ہے تو اس کا راز پوچھا، تو اس بیا نے بڑا سوچ کے کہا مجھے کوئی عمل تو ایسا نظر نہیں آتا میرے مرحوم شوہر کا، پر میں ہاں مجھے ایک عمل ضرور اس کا یاد ہے، جب وہ فجر کی نماز کو جاتا تو وہ لوگوں کو دیکھتا، لوگ طاق میں پڑے ہوئے قرآن شریف کو اٹھا کر پڑھنے میں لگ جاتے اور تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ میرا شوہر قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتا تھا، تو وہ گھر کو پلٹتا تو اس کے قدم وزن ہو جاتے، آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے۔ میں نے ساری زندگی دنیا میں لگا دی، قرآن کریم کو سیکھنا کبھی گوارا نہیں کیا اور سیکھنے کے لیے کبھی وقت فارغ نہیں کیا، جو کہ اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے۔ وہ گھر کو آتا، آنکھ میں آنسو ہوتے اور گھر میں محراب میں پڑے ہوئے قرآن کریم کے نسخے کو اٹھاتا، قرآن کریم کو کھولتا، ایک ایک آیت پر انگلی پھیرتا چلا جاتا اور یہ کہتا اے اللہ جو بھی ہے یہ سچ ہے، آپ نے سچ کہا، یہ میری کم علمی ہے، یہ میری نادانی ہے، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں نے نہیں سیکھا، لیکن یہ جو لکھا ہوا ہے اللہ کا قرآن یہ سچ لکھا ہوا ہے۔ روزانہ وہ یہ کام کرتا، اس کا انتقال ہوا، شاید اللہ نے اسی عمل سے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ اب ہم ذرا اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں ہم قرآن کریم کی تلاوت کتنا کرتے ہیں۔ صبح کا یاسین، دوپہر کا سورۃ الملک، شام کا واقعہ، رات کا حامیم سجدہ، یہ ادنا درجہ ہے، کیا ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ رمضان آیا تو قرآن کریم تراویح میں سن لیے، ورنہ پورا سال قرآن کریم کو نہ پڑھنے کی توفیق ملتی ہے نہ سننے کی توفیق ملتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان کریم آنے والا ہے۔ استقبال رمضان کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں۔ استقبال رمضان کا مطلب کیا ہے کہ رمضان سے پہلے ہمارا بدن عبادت کرنے کا عادی ہو جائے، ہمارا بدن روزے رکھنے کا عادی ہو جائے، ہم اللہ کے ذکر کرنے کے عادی ہو جائیں، ہماری آنکھیں اللہ کے حضور رونے کے عادی ہو جائیں، ہم خود قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بنے اور دوسروں کو سکھانے والے بنے، ہم خود نماز کا اہتمام کرنے والے بنے، دوسروں کو دعوت دینے والے بنے، ہم خود اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بنے اور دوسروں کو آبادی کی محنت کی دعوت دینے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔